اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ لے تو بیوی کو ماں کہنے سے بیوی ماں نہیں بنتی، اس کو کہتے ہیں زہار۔ اس پر کفارہ آتا ہے۔ کفارہ یہ ہے، ایک غلام، چونکہ آج کل غلام نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے، 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں، لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں۔ اگر کوئی 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، صلح سے پہلے۔ اب یہ لڑائی ہو گئی، بیوی کو ماں کہہ دیا، اب ازواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے 60 مسکینوں کو کھانا یا 2 ماہ کے روزے رکھے گا۔ اس سے آگے ہے آداب مجلس۔ آداب مجلس میں ایک ہے سرگوشی کرنا۔ دیکھیے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، پہلی بات تو قرآن نے یہ کہی کہ نافرمانی کی سرگوشی نہیں ہونی چاہیے۔ 2 لوگ چھپ کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، چوری کی باتیں کر رہے ہیں، ڈاکہ مارنے کی باتیں کر رہے ہیں، کسی کو تنگ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ساری اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ ایسی سرگوشی ویسے ہی حرام ہے۔ اس کے علاوہ قرآن نے آداب مجلس بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ 3 لوگ ہیں، مثال کے طور پر 3 لوگ اکٹھے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے 2 لوگ الگ ہو کر بات نہ کریں، 2 لوگ الگ نہ ہوئیں۔ 4 لوگ ہیں، 3 لوگ الگ ہو کے بات نہ کریں۔ 5 لوگ ہیں، 4 لوگ الگ ہو کے بات نہ کریں ایک کو چھوڑ کر، الا یہ کہ اگر کوئی مجبوری ہے تو اس ایک سے اجازت لے کر کہ ہمیں مجبوری ہے، ہم نے کوئی بات کرنی ہے، الگ ہو کر بات کر سکتے ہیں، ورنہ 3 لوگ 2 جانے الگ ہو کر بات نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مجلس کے کچھ آداب اور بھی ہیں۔ اگر مجلس خاص ہے، ایک آدمی نے چند لوگوں کو بلایا ہے، اپنے پاس مجلس کر رہا ہے، احادیث کے مطابق ان میں سے کوئی بھی آدمی صدر مجلس کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھ سکتا، یعنی جس نے مجلس بلائی ہے اس کی اجازت کے بغیر اٹھ کے جا نہیں سکتا۔ اگر مجلس عام ہے، جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ عام مجلس ہے، تو پھر یہاں کوئی بھی اٹھ سکتا ہے، لیکن خاص مجلس میں صدر مجلس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں اٹھ سکتا۔ اس طرح احادیث کے اندر ہے، جب بھی کوئی مجلس میں آئے اور آ کر سلام کہے، قرآن کے اندر بھی ہے کہ تم اپنی مجلس میں آ کر سلام کہو۔ اس میں بھی ایک بات ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر الگ ہو کے سرگوشی کرنی ہے تو یاد رکھنا اللہ تمہیں سن رہا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ 2 لوگ باتیں کر رہے ہیں، کون سا کچھ سن رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ آگے سورہ حشر ہے، حشر کا معنی ہے جمع کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میثاق مدینہ کیا تھا ایک یہودیوں کے ساتھ، اس حوالے سے یہ صورت ہے۔ ان میں سے ایک تھے بنو نذیر۔ لڑائی ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیت لینے کے لیے گئے، بنو نذیر کے لوگوں نے کیا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے نیچے بٹھا کے چکی کا پاٹ گرا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنا چاہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھے چلے گئے، واپس آ کر بنو نذیر کا آپ نے محاصرہ کیا، اور بالآخر بنو نذیر نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مدینے سے نکال دیا۔ سورہ حشر کے اندر ایک بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نظام معیشت ہے جو اسلام کا ہے کہ دولت صرف امیروں کے اندر نہیں رہنی چاہیے۔ سودی نظام کے اندر ہوتا ہے امیر تر ہو جائے، یعنی دولت امیروں میں رہے۔ جو اسلام نے نظام دیا ہے وہ زکوٰۃ کا نظام ہے، وہ صدقہ و خیرات کا نظام ہے، تاکہ دولت امیروں سے لے کر غریبوں کی دی جائے۔ تو قرآن نے اس صورت میں واضح کہا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، صدقہ و خیرات کرو تاکہ دولت صرف امیروں میں نہ رہے بلکہ غریبوں کے اندر بھی جائے۔ آگے جو ہے وہ سورہ ممتحنہ ہے، اس کے اندر فتح مکہ ہوئی تھی۔ فتح مکہ میں یہ جو فتح تھی نا، یہ رازداری تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہم نے مکہ پہ حملہ کرنا ہے، لیکن رازداری رہے گی، کوئی کسی کو بتائے گا نہیں۔ ایک صحابی تھے جس کا نام تھا حاطب بن بلطہ، اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک خط لکھا، مکہ والوں کو لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ مسلمان مکہ پہ چڑھائی کرنے لگے ہیں۔ وہ خط ایک عورت کو دیا اور کہا جا کے مکہ دے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا گیا، آپ نے حضرت علی کو بھیجا، 2 لوگ ساتھ بھیجے، کہا اس عورت کے پاس خط ہے لے آؤ۔ انہوں نے اس عورت کو پکڑ لیا، اس نے کہا جی میرے پاس خط نہیں ہے۔ بہرحال جب زور کیا تو اس نے اپنے بالوں سے خط نکال کر دیا، خط لا کے پڑھا گیا تو وہ لکھا تھا حاطب بن بلطہ کی طرف سے، مکہ والوں کی طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حاطب کو بلایا، فرمایا یہ تو نے کیا کیا، جنگی راز دشمنوں کو دے دیا۔
صحابہ کرام نے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جسیلہ صحابی تھے، کہا اللہ کے رسول حکم دے اس کی تلوار سے گردن اڑا دو، جنگی راز دیا ہے۔ فرمایا عمر تو جانتا نہیں ہے، حاطب بدری صحابی ہے، اور بدر والوں پہ اللہ نے آسمان سے جھانک کر کہا تھا میں نے ان کو معاف کر دیا، اس لیے اس کو کچھ نہیں کہنا۔ تو بہرحال اس نے وجہ یہ بیان کی تھی، اے اللہ کے رسول آپ لوگ سارے قریشی ہیں، آپ کے رشتہ دار وہاں مکہ کے اندر موجود ہیں، میرا کوئی رشتہ دار وہاں مکہ کے اندر موجود نہیں ہے، تو میں نے سوچا چلو اس بہانے سے وہ لوگ میرے گھر والوں کا جو ہے وہ خیال رکھیں گے۔ بہرحال آگے عورتوں کے احکام ہے، جن لوگوں نے ہجرت کرنے والی عورتیں، مہاجر عورتوں کے احکام ہے۔ مرد ہجرت کر کے مدینہ جاتے تھے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، 4 دن کے بعد نئی شادی کر لیتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک شادی شدہ عورت ہے، اس کا شوہر کافر ہے، وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئی، اب وہ کیا کرے؟ عورت تو اس کا تو شوہر موجود ہے جو کافر ہے مکہ میں، وہ کیا کرے؟ اب وہ پریشان ہو جاتی تھی کہ ہم اب کیا کریں۔ تو اسلام نے پھر حکم نازل یہ کیا کہ یہ اصول بیان کر دیا، اختلاف دین نکاح کو ختم کر دیتا ہے، یعنی اگر عورت مسلمان ہے، اس کا شوہر کافر ہے، نکاح ختم ہو گیا۔ اسی طرح بندہ مومن ہے، بیوی اس کی کافر ہے، ان کا نکاح ختم ہو گیا۔ تو اختلاف دین نکاح کو ختم کر دیتا ہے۔ جو عورت مسلمان ہوگی، اس کا اگرچہ شوہر ہے لیکن وہ کافر ہے، اگر وہ چاہتی ہے تو صبر کر لے، صبر کرنا چاہتی ہے صبر کر لے، نہ نکاح کرے، انتظار کر لے، ہو سکتا ہے اس کا شوہر مسلمان ہو جائے، جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا شوہر تھا، پہلے کافر تھا، آس بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے صبر کیا، لیکن اگر وہ چاہتی ہے نکاح اور کرنا تو وہ آگے نکاح کسی اور مرد مومن کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ آگے جو ہے وہ سورہ صف ہے۔ سورہ صف میں ویسے تو ایک بڑی اہم بات ہے، قول و فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو میں نے بولا ہے میں وہ کروں بھی، اس بات کو جو میں نے بولا ہے مجھے کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ اور انداز سے سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر لوگ کسی کو نماز کا حکم نہیں دیتے، کیوں بھئی میں کون سا خود پڑھتا ہوں، اگر میں نہیں پڑھتا تو میں اپنی اولاد کو نماز کا کیوں کہوں؟ لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا، جبکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر نماز نہیں پڑھتے آپ اپنی اولاد کو بھی نہیں کہیں گے، نہیں، آپ اپنی اولاد کو کہیں۔ دیکھیں، آپ کا نماز نہ پڑھنا ایک گناہ ہے، آپ کا اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا نہ کہنا، یہ 2 گناہ ہو گئے۔ آپ 2 گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے ڈبل گناہ کر لیا ہے۔ اس لیے ایک آدمی نیکی کا کام نہیں کرتا، وہ لوگوں کو نیکی کا کہہ سکتا ہے، اس کا نیکی کا کام نہ کرنا ایک گناہ ہے، لوگوں کو نہ کہنا یہ 2 گناہ ہو گئے۔ تو ہم 2 گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس لیے اگر آپ کوئی بھی نیکی کا عمل نہیں کرتے لیکن آپ اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں، بہرحال نیکی کا کام خود بھی کرنا چاہیے۔ آگے سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر ایک بڑی اہم بات ہے، وہ کیا ہے بھلا؟ ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی سستی ہے، بہت زیادہ سستی ہے۔ اب یہ قرآن کی بات ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جمعے کی اذان کے بعد کاروبار حرام، وذروا البیع، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ محترم بھائیو، جب جمعے کی اذان ہو جائے کاروبار حرام، اور ہم تو خوش قسمت ترین لوگ ہیں، یہودیوں پہ ہفتے کے دن حرام تھا، پورا دن ہی حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا جمعے کا پورا دن حرام نہیں کہا، 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ٹائم ہی ہوتا ہے۔ تو جب جمعے کی اذان آ جائے، وذروا البیع، کاروبار بند، دکانیں بند، تالے لگا دو، اس وقت کاروبار کرنا حرام ہے۔ ہاں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ لو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس لیے خدا را یہ 2 گھنٹے قرآن نے کہا ہے کاروبار بند ہے، کاروبار بند کر دینے چاہیے۔ آگے سورہ منافقون ہے۔ منافقون کے اندر وہ مشہور آیت ہے، ایک تو منافقین کا تذکرہ ہے، اور ساتھ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ آگے سورہ تغابن ہے۔ تغابن کہتے ہیں قبضے کو۔ اب ہوگا کیا کل قیامت کے دن؟ آپ کا، میرا، ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، بلکہ پوری انسانیت کا، اللہ نے ایک گھر جہنم میں بنایا ہے، ایک گھر جنت میں بنایا ہے۔ ہر پیدا ہونے والے کا گھر جنت کے اندر ہے اور جہنم کے اندر بھی ہے۔ جو آدمی مثال کے طور پر جہنم میں جائے گا، اس کا جو جنت والا گھر ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو
تو اس کا وہ جنت والا گھر اللہ کسی اور جنتی کو دے دے گا. اور اس کا اسی طرح جو جہنم میں گیا ہے، جو جنت میں چلا گیا ہے، اس کا ایک گھر جہنم میں بھی تھا، تو اس کا وہ جہنمی گھر کسی جہنمی کو مل جائے گا. تو جنتی گھر اللہ جنتیوں کو دے دے گا. یعنی میرے ایک جنت ہے، مجھے کسی اور کی جنت بھی ملے گی. جو بندہ جہنم کے اندر چلا گیا اللہ اس کی جنت بھی مجھے دے دے گا، اسی طرح آپ لوگوں کو دے دے گا. جو لوگ جنت میں جائیں گے انہیں کئی گھر ملیں گے جنت میں. تو یہ ہے سورہ تغابن. اس کے اندر یہ احکامات جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں. آگے سورہ طلاق ہے. طلاق کے اندر ویسے تو بڑے مسائل ہیں. مختصر طلاق دینے کا طریقہ ویسے تو یہ درست نہیں ہے. شریعت کے اندر دیکھیے 4 چیزیں ہیں. مسئلہ یہ ہے ہم چوتھی کو انتخاب کرتے ہیں، باقی 3 چھوڑ دیتے ہیں. خاوند اور بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، قرآن کا یہ فیصلہ ہے پہلے ایک دوسرے کی اصلاح کریں آپس میں. نمبر 2 قرآن کا یہ فیصلہ ہے احادیث کے مطابق خاوند بیوی کو مار سکتا ہے، پھر بھی بات نہیں مانی. نمبر 3 عورت کے جو رشتہ دار ہیں، مرد کے جو رشتہ دار ہیں، آپس میں بیٹھ کر سمجھائیں، صلح کریں، یعنی بڑوں کو آپس میں شامل کریں. چوتھے نمبر پر طلاق ہے. اور پھر طلاق دینے کا طریقہ بھی سورہ طلاق کے اندر ہے. حالت طہر میں دینی ہے، بغیر بیوی کے ساتھ تعلق قائم کیے دینی ہے. ہمارے ہم تھوڑی سی لڑائی ہو جائے طلاق طلاق طلاق، فوراً زبان پہ لوگوں نے لفظ رٹے ہوئے ہیں طلاق طلاق کے. تو طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ طہر کی حالت میں، جب حیض ختم ہو جائے، طہر کی حالت میں بیوی پاک ہو اور اس کے پاس بھی نہیں جانا اور اسے جو ہے وہ طلاق دینی ہے. بہرحال آگے عدت ہے. 3 حیض جو ہے وہ عدت ہوتی ہے عورت کی، اور اگر کوئی عدت کے اندر رجوع کرنا چاہے جو ہے وہ کر سکتا ہے. ہاں عدت گزر جائے بعد میں جو ہے وہ نکاح کرنا چاہے وہ بھی ہو سکتا ہے. آگے قرآن نے یہ کہا ہے عدت اگر گزر جائے چھوڑنا ہے چھوڑ دو، اچھے طریقے سے چھوڑو. اس کا مطلب یہ ہے ایک عورت کے ساتھ آپ کی نہیں بنی، آپ نے طلاق دے دی، چھوڑ دیا، قرآن یہ کہتا ہے اب اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس پر الزام نہ لگاؤ. بیچاری وہ کسی اور جگہ نکاح ہی نہیں کر سکتی. ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے نا، الزام کی بچھاڑ ہو جاتی ہے، وہ آگے بیچاری نکاح نہیں کر سکتی. آگے سورہ تحریم ہے. تحریم کے اندر ایک واقعہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے. نبی علیہ السلام کی چونکہ بہت ساری ازواج تھی تو سوکنیں تھیں نا، سوکن ہوتا ہے، اس دور میں بھی تھا. گروپ تھے. ایک گروپ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. دوسرے گروپ کے اندر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج بھی تھی. نبی علیہ السلام جب زینب رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے وہ آپ کو شہد کھلاتی تھی. اب حضرت عائشہ اور حفصہ نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام وہاں پہ شہد کھانے جاتے ہیں تو ہم کہیں گے آپ کے منہ سے نا مغافیر کی بو آ رہی ہے، ایک اچھی بوٹی نہیں ہے. جب نبی علیہ السلام آئے انہوں نے کہا آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے. آپ نے کہا میں تو زینب سے شہد کھاتا ہوں، تو ہو سکتا ہے شہد کے اندر سے کوئی ایسا مسئلہ ہو، آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ نے سورہ تحریم نازل کر دی. اے پیغمبر، اب یہ بات دیکھیں کتنی اہم ہے، اے پیغمبر آپ کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا ایک چیز کو اللہ حلال کہے اور آپ حرام کہیں. جب اللہ کے رسول کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، میرے اور آپ کے یا کسی بزرگ کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے رسول کے پاس نہیں ہے، ایک چیز کو اللہ نے حلال کر دیا، آپ حرام کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کہہ دیا ہے. جس کو اللہ نے حرام کیا وہ قیامت تک حلال نہیں ہو سکتا، جس کو اللہ نے حلال کہہ دیا وہ قیامت تک حرام نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.